اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے آدمی اور طرح جھومتا ہے جی، اس کے سردی گرمی کا پتہ نہیں چلتا، پیاس سے آدمی جان سے جاتا ہے، اس کو پیاس نہیں پتہ نہیں چلتا مجھ کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو چائے دیں گے وہ چائے نہیں پیے گا، چائے پیے گا، پھر آپ اس کی بات سے اندازہ لگائیں گے یہ کچھ کسی اور ہی رنگ میں ہے۔ آپ چائے اس کو دیں گے وہ کہے گا کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی، چائے سے ٹھنڈک تو نہیں ہوتی، چائے گرم ہوتی ہے، شربت پیے تو ٹھنڈک ہوتی، لیکن اس کے ہوش حواس ٹھکانے نہیں رہتے، تو خدا کا فضل اس کو بچاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک جگہ ہوا، میں بھی دکان کے سامنے سے گزرا، موریتانیہ کا تھا، شنگیتی کا تھا، گزرا تو میں پتہ سے حافظ قرآن ہے، کچھ گھومتا رہتا ہے، رات کو بھی سوتا نہیں ہے اور دن کو بھی ایسے پریشان رہتا ہے۔ تو گزرا سان سے میں نے کہا بیٹھو تشریف رکھو، وہ آ گیا بیٹھ گیا، میں چائے پی رہا تھا، چائے سمجھتا ہے چائے؟ آپ اس چیز کو یاد کریں، وہ چیز آپ تم کیف میں تھے، اس کو بلایا تو وہ کسی اور کیف میں تھا، یہ تو ظاہری کیف ہے۔ انسان کو جب کیف ہو یاد آتا ہے، انسان جیسے کچھ سوچ میں آ جاتا ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں، آپ کو چائے پی رہا تھا، میں اس کو چائے دے رہا تھا، چائے یہ کیوں کہتا میں چائے آپ کو کہتا ہوں، بس آگے تم کو جب ہوگا تم کو پتہ چلے گا۔ میں نے چائے دی، اس نے پیا، ایک گھٹ لیا، رکھا اسے، کہا ایسے سینے کو مرا، کچھ ٹھنڈ پڑی، میں سمجھ گیا یہ مجذوب ہے، جانتا تھا تو کبھی کبھی جاتا تھا اس کے پاس، اس کا حال پوچھنے بیچارے کا۔ پھر ہم دوست سے اکٹھے پھرتے تھے، ایک دوسرے پاس بیٹھتے تھے، پھر اس کو دیکھا اس کی نیند ختم ہو چکی تھی، پھرتا ہی رہتا تھا، پھر اپنے کام پہ کرتا تھا، دوستی تھی تھوڑی بہت گہری نہیں تھی، لیکن پھر بھی مسلمان کو مسلمان پر رحم ہونا چاہیے کہ اس کا غریب ہونا، پھر اس کا دین میں اتنا لگنا، پھر اس کو انجذاب کی حالت رہنی ہے جی۔ میں نے کہا یہ جو ایسے کہتا ٹھنڈ پڑی، اس کو پیاس لگی ہوئی، اس کو پتہ نہیں ہے میں پیاسا ہوں۔ میں فوراً اوپر گیا، کوئی سنگترے تھے، مالٹے تھے، نچوڑے، اس میں شیر چکر ڈالی، پانی ڈالا، گھول گھال کر اس کو دیا، یہ پیو گے؟ بولے جو پلا دو۔ پھر میں نے دیا سبیا، ایسے جیسے کہ کتنے دنوں کا پیاسا تھا، سارا اتنا بڑا پیالہ پیا۔ مگر تم آرام سے نہیں بیٹھتے، کیوں اتنا رات دن چلتے رہتے، کبھی حرم کے پاس چلتے، کبھی باہر چلتے، بس آنا جانا ادھر ادھر دیکھتے رہتے، کبھی ادھر، کوئی سامنے آتا سے اس پر نظر نہیں ڈالتا، سے نظر ہٹا لیتے، کدھر تمہارا خیال ہے، کس کو ڈھونڈتے ہو؟ چلتے رہتے، کبھی ایسے دیکھتے ہو، کبھی ایسے سوچتے ہو، یہ تیزی میں چلنا، کوئی سامنے آتا اسے ایسے کنارہ کر لیتے ہو، کس سے کچھ بات نہیں کرتے ہو، کوئی بات ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، کوئی پریشانی ہے، کہتا تم کو پتہ نہیں ہے میری لیلا نہیں ہے، کہاں چلی گئی ہے، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں۔ حافظ قرآن تھا، کو شیخ صاحب وہ آیت یاد نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، مجھے بہت جلدی ہوتی ہے تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھو میں اس جلدی میں ہوں، میں تجھ کو جلدی سے راضی کروں، مجھے جلدی پڑی ہوئی ہے۔
تو اس نے اشارہ کیا مجھے بڑی جلدی پڑی، میں کس طرح فانوس کو راضی کر لوں، منت سماجت کر لی۔ اب اس موضوع کا جس کو ہوتا ہے اسی کو پتہ اس کو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کرتے ہیں، خدا رسول کی محبت کی باتیں ہیں یہ کرتے رہتے ہیں، اس میں نعت بھی پڑھتے ہیں، کوئی باتیں بھی قصہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور جس دل میں، کیونکہ لوگ مختلف ہیں سارے، جس دل میں کچھ ایسا ہوتا ہے اس کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، دوستی کر لیتے ہیں۔ اور جس دل میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ یہ باتیں سنتا ہے، اس کو خاص توجہ نہیں ہوتی ہے، ہوتا ہاں یہ واقعات ہیں ایسے مانتا ہے ایسے، لیکن اس کو زیادہ اس طرف دھیان نہیں دیتا، زیادہ غور سے نہیں سنتا ہے، زیادہ نہیں کہتے بڑی بڑا مزہ ہے، بڑی اچھی گھڑی سنا۔ اس کی اور مثال نہیں پڑی اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے دل میں خدا رسول کی محبت بھی نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے، بس زبان تک جو ہے دل تک چیز نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال دوں گا پھر چیز سمجھ میں ذرا اور زیادہ آ جائے گی۔ کسی کو دولت سے محبت، آپ باتیں کر اس نے ایسے کمایا پھر گیا، اتنا کما لیا، پھر ہاں اچھا کہاں گیا تھا، کون سا شہر تھا، کسی کے پاس گیا تھا، کب گیا، اچھا اتنا کما، یار کمانا بڑی قسمت ہے، اچھا وہاں ایسا ہوتا ہے، اتنی کمائی ہوتی ہے۔ دلچسپی لے گا اس بات میں، خریدے گا، سنے گا، خوش ہوگا۔ پھر کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ واقفیت پیدا کرتے ہیں، واقفیت سے پھر کوئی دوست کو ویزا بھیج دیتا ہے، پھر ویزے سے وہ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، پھر ادھر سے پھر ان کی شرطیں ہوتی ہیں، کہتا ہے اچھا اس میں کتنا لگتا ہے، اب تو کس طرح سے کیا لگتا ہے، اب اس کہتے ہیں کیسا لگتا ہے تو میں بھی کچھ کروں جا کے حاصل کروں اس چیز کو، بھائی اس میں مدت لگ جاتی ہے، وہ پھیرے ڈالنے پڑتے ہیں، کبھی وہ ویزا میں نہیں ملتا ہے کہ وہ پیسے کھا جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر وہ جاتے ہیں، پھر یہ تو اس میں وہ توجہ دے گا، پوچھے گا، پھر بعد میں کہے گا، سوچے گا میرے پاس کچھ نہیں، کیا مکان بیچ دوں، دکان بیچ دوں، یا قرضے لوں پھر اتار لوں، کوئی کروں میں، اب اس بات میں دلچسپی لے کر بولے گا، اس پہ دل اس طرح ایسے کوئی بات کوئی واقعہ آپ بیان کریں، فلانے نے حسین عورت شادی کی، فلانے کا ایسا ہوا، حسین شادی کی، کسی کی لڑکی تھی، دلچسپی لے گا اس میں باتیں پوچھے گا، کرے گا، اس کو اچھے لگے۔ انسان کو جس چیز سے لگاؤ ہے ساری بات سنتا ہے، جس چیز سے لگاؤ اس سے اس کو دھیان خیال زیادہ جاتا ہے، صحیح ہے غلط ہے۔ تو ایسے ہی یہ اس کے دل میں خدا کی محبت کا اثر نہ ہوتا تو یہ ایسی بات نہ کرتا، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تم نے ایسے کلام اللہ میں نہیں سنا، موسیٰ علیہ السلام جو تیزی کرتے تھے، تیزی میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ان سے کلام کیا، کہا میں بھی بہت جلدی میں رہتا ہوں، تجھے راضی کسی طرح کر لوں جلدی۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، آپ ہر آدمی سے ملے باتیں ہوں گی، لیکن آپ سے کچھ ملے پھر کسی نے جس چیز میں اس کا دل لگا ہوگا نا وہ بات آپ کو بتا دے گا۔ تو یہ دل بہت قیمتی چیز ہے، اس کا بتائیں اس کو کہاں لگانا چاہیے، اس کا کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ سارا آپ کا نظام جسم کا ظاہر طور سے اگر دل ہارٹ اٹیک ہو گیا، تمہارا آنکھ خراب ہے یا نہیں خراب ہے، گردے خراب ہے نہیں خراب ہے، معدہ کام کرتا ہے نہیں کرتا، وہ کہے گا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر آپ کا دل چلتا ہے اور نبض چلتی ہے تو دوسرے علاج اور ٹیسٹ سب چلیں گے۔ جو دل نہیں رکی، حرکت بند ہو گئی، تمہارے سارے ٹیسٹ بند ہو جائیں گے۔ ظاہری نظام اس پر مدار ہے تمہاری زندگی کا، اور خدا کی محبت کا مدار، عشق کا مدار بھی اسی دل میں یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی حدیث قدسی ہے زبان پاک حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا، متصن السماوات، زمین آسمان میں گنجائش نہیں تھی میری جگہ بنتی وہاں یا میں سماتا اس میں، ولیکنی اتسعنی قلب المؤمن، لیکن ایمان والے کے دل میں گنجائش بھی اور میں اس کے دل میں آ گیا۔ اب ہر ایمان والا اس کے دل میں یہ علامات نہیں ہوں گی، کہے گا میں بھی اللہ لگاتا ہوں، ہمارے دل میں خدا ٹھیک ہے، لیکن کسی کے دل میں محبت کے درجے ہیں نا، لیکن اس درجے کی محبت نہیں ہے، اس کے اندر سے کوئی علامت نکلے، کوئی ایسی خوشبو آئے
یا کوئی ایسی بات اس میں نظر آئے واقعہ اس میں خدا کی محبت ہے. محبت تو سب کلمے پڑھنے والے میں ہے، لیکن محبت عروج پہ جاتی ہے نا. جب عروج پہ جاتی ہے تو پھر وہ لازم ہے اس کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتے شخص میں محبت کا اظہار کسی نہ کسی رنگ میں ہو جاتا ہے اس کا، اور یقین ہو جاتا ہے بغیر پوچھنے کے یہ ایسے کرتا ہے یا اس کی ایسی کیفیت ہے، اس کو کچھ ہے. جب کچھ ہے میں سوچتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ اس موضوع پر جب ایسی بات ہوتی ہے یا سرد آہ بھرتا ہے یا رو جاتا ہے یا پھر ایسے کام کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس کے دل میں محبت واقعہ. تو یہ ایسے پتہ چلتا ہے، ایسے نہیں چلتا. جن کو ایسے ہوا جب زیادہ ہوئی ہانڈی زیادہ جوش مار سے ابل کے باہر آتا ہے اس کا مادہ، اور اس میں جو گیس ہوتی ہے یا بھاپ ہوتی ہے اور آواز آتی ہے. اس کی مثال تو میں وہاں نہیں دوں گا، مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا عشق تھا، کہتے کیا حقیقت ہے، اتنا عشق کسی کو نہیں تھا. آپ کہتے ہیں میں اللہ کے راستے میں زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں پھر قتل، سے 3 دفعہ کہا. اور اسی سے رغبت دلاتے تھے کہ خدا کے ساتھ ہی محبت میں دنیا آخرت کی رحمتیں نعمتیں ہر چیز نصیب ہوتی ہے. خدا کو چھوڑ کر ہر نعمت چلی جاتی ہے، ہر مصیبت میں آدمی آ جاتا ہے. تو پہلے اس کو نعمتیں دی جاتی، تھوڑی بہت سمجھایا جاتا ہے. اگر نعمت کی قدر کرے تو وہ نعمتیں بڑھائی جاتی اور آگے، اگر نہ کرے پھر نعمتیں چھینی بھی جاتی ہیں. تو ہم لوگ کو خدا نے نعمت اسلام دیا، نعمت حضرت محمد مصطفیٰ کا تعلق دیا، تو اس کا شکر کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اس کی مضبوطی کے وسائل خدا رسول کی باتوں کو ماننا، طاعت میں لگنا، دلچسپی بہت لینا. ہاں، جو خدا رسول سے محبت ہو جائے تو سب کچھ انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. وہ بغیر پڑھائے بھی قرآن کے اس کے اندر وہ اثر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی محبت کا اور آقا کے عشق کا. نہ بھی کسی چیز پہ پڑھے، دم کرے، نظر سے ہی دیکھے اس چیز میں رحمت آ جاتی ہے. بغیر پڑھائے چلے کاٹے ایسے ہی پھونک دے، اس چیز میں اثر آ جاتا ہے. ہاں، یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال اور ایسے ہوا بھی ہے، جیسے ایک لڑکی تھی، اس کو محبت تھی خدا سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے. اس کی وظیفے، اس کے درود میں اثر آ چکا تھا کہ پڑھتا پڑھاتا اثر نہیں ہوتا، اس میں علامت نہیں ہوتی خدا کے قرب کی. اثر پڑھتا بہت ہے، بعض بہت نماز رات دن پڑھ نفر پڑھ اثر نہیں ہوتا. اور آخر میں کیا، بعض آدمی نماز پڑھتا اس کی نماز رائی کے برابر نہیں ہوتی. کوئی نقص ہوگا نا. اگر آفت آ جائے باغ میں تو باغ سرسبز نہیں ہوتا. کیسے دیمک لگا کہ برا ہے، لیکن کیڑا لگا ہوا، یا زمین اچھی نہیں ہے، یا بیج اچھا نہیں ہے. جو بات میں کہنا چاہتا تھا پھر وہ ایک طرف چلی گئی. میں جب چلتا ہوں نا تو ادھر سے ادھر چلا جاتا ہوں، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہوں. یہ بات یاد آ گئی، یہ کہوں، یہ یاد ہے، یہ کہوں، پھر وہ بھی اخیر میں کہہ دوں گا. پھر ادھر ادھر جاتے جاتے وہ بات رہ جاتی ہے. اب بتاؤ، بات رہ گئی. اب کہاں تھا بھائی میں؟ ہاں، یہ کس نے بتایا؟ ہاں، تیری توجہ ہے. بسم اللہ الرحمن. دیکھا نا، اس کو لگن ہے. تم نے نہیں بولا، سب نے. جس کو جس بات کی ہوتی ہے نا، کس قصے میں سنتا ہے، اپنے مطلب کی بات بڑی یاد رکھتا ہے. بعد میں پوچھتا ہے وہ بات تو میں کہی تھی، آپ نے پوری نہیں کی، وہ کر. وہ اس بات کو لے کے بیٹھ جائے گا. آپ کہیں کسی واقعات سنیں، کوئی واقعہ آ جائے گا فلانی چیز سے محبت ہے، کہ وہ چیز کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کو نہیں بھولے گا، اس کی پوری تحقیق کرے گا. تو تیرے دل میں ایسے تو اس طرف جانا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تجھے کامیاب کرے، سب کو کامیاب. دیکھا ایک علامت ادھر، یہ علامت ہے. تم سب سے پوچھا، ہاں منہ کھولے، یہ بھی منہ کھولے. درود پڑھتے، بعض سارے میں عبادت درود پڑھتے اثر کچھ نہیں آتا. بعض میں اثر آ جاتا، اس میں اثر آ گیا تھا درود پر. بعضوں کو جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے پھر کہتا ہے تم نمازی پکے کیوں نہیں بنے، اتنا درود پڑھا، اتنے وظیفے پڑھے. کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی نقص تھا. ہو سکتا ہے نماز میں برکت نہ ہو، درود میں برکت نہ ہو، اللہ کے نام میں برکت نہ ہو، قرآن میں برکت نہ ہو.
یہ چیزیں برکتوں سے خالی نہیں ہوتی، لیکن نیت کے فطور سے یہ ایسی ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس کو لڑکی کا یاد ہے درود کا اثر، وہ باقی اب اس سے پوچھتا بھول جاتا، نہیں پتہ ہوتا، کہتے پتہ نہیں آپ یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے، 100 باتیں کرتے ہیں۔ وہاں ایک شاہ صاحب تھے کنویں کے پاس کھڑے تھے، ساتھ مرید تھے، تلاش کر رہے تھے کہ کوئی برتن ملے، ڈول ملے، ہم پانی نکالے، وضو نماز کا وقت ہے، وضو پانی نکالیں، وہ جب نماز پڑھے بیٹھے وضو کرنا، یہ پانی کیسے نکالیں؟ ایک لڑکی وہاں سے گزری، اس سے کہا آپ کھڑے ہیں کس کے انتظار میں ہیں؟ کہا ہم نے وضو کرنا ہے، پانی نکالنا ہے، برتن کی تلاش ہے، برتن ملے ہم پانی نکالیں۔ کہا پانی ابھی نکل آئے گا، آپ ذرا ہٹیں، رستے سے ہٹیں۔ اللہ 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 اللہ، اس کے دل میں صلی علی محمد تھا، اس کے اندر بھی صلی علی، زبان پہ نہیں دل میں تھا۔ جب دل میں صلی علی محمد تھا، اس نے زبان صلی علی محمد کر کے تھوکا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اس کے دل میں ہماری زبانوں پر ہے، دل تک نہیں ہے۔ کاش ایسا وضو کرنے پانی نکل رہا۔ تھوڑا سا ایک واقعہ اور سنا دوں۔ طریقت کے واقعات میں اس شخص درود شریف پڑھتا تھا، وظیفے پڑھتا تھا، اس میں اثر آ گیا تھا۔ تو آقا جی چاہے حجاب ہٹائیں ان کی مرضی، نہ ہٹائیں ان کی مرضی، اس پر کرم کیا حضرت جناب علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کسی مرض نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، تو حجابات ہٹے تھے۔ حجابات ہٹتے ہیں ایسے کہتے ہیں، نہ سمجھ میں واللہ عالم کو، کہ تم سنی بریلوی ہو نا، شیعہ تو پتہ نہیں، اہل حدیث جتنے کلمہ پڑھ کے لانا سے خدا رسول کو مان لیا، ختم ہو گیا۔ کیوں سنی، کیوں بریلوی، کیوں شیعہ؟ کہتے 5-6 قرآن ہے، 5-6 مذہب بنانے ہیں، سب ایک ہیں ہم۔ اختلاف کی بات کو آدمی چھوڑ دے، جو سمجھ میں آ لے تو ایک ہو سکتے ہیں، اور جو اختلاف کو بھی ساتھ رکھے پھر ہم ایک نہیں ہو سکتے، فتنہ ہی رہے گا۔ اس فتنے نے بھی خدا رسول نے دور کیا ہے کہ وہ کسی کو معروف نہیں ہوگا، مانوس نہیں ہوگا، اس کو اپنے ساتھ مانوس بھی نہیں کر سکے گا، اس کو سب سے اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہوگا۔ جو اتفاق کی صورت انسان پیدا کرے، اس سے بھی آپ کو بہت بڑی طریقت میں مدد ملے گی، خدا کے قرب کی، آقا کے قرب کی۔ قرآن کے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اکٹھے رہو، ایک رہو اللہ تعالیٰ کے رسی پر، ہاں فرقے تفرقہ یعنی تفرقہ مت کرو۔ آقا جی نے بھی ایسے کیا، مومن اخو المسلم، تمہاری جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی تم نہ ایمان والے نہ جنت کے حقدار ہو، ایسے بھی مفہوم بتائیں۔ تو جو چیز سمجھ میں نہ اس کو چھوڑ دے آدمی، بس سنی بریلی شیعی بھائی بھائی مسلمان ہیں، نہ دیوبندی بنتا ہے نہ بریلی بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو اس کا نظریہ دوسرا ہوتا ہے، میں دیوبندی ہوں، دیوبند کے شہر کا ہوں، یا دیوبند کا شہر کا عالم تھا اس سے پڑھا ہوں تو دیوبندی اس لیے ہوں۔ لیکن دیوبندی کا ہو، بریلوی کا ہو، کسی شہر کا ہو، قرآن تو سب کا ایک ہے نا، رسول سب کا ایک ہے، تو پھر دل اور محبت میں بھی ہم کو ایک ہونا چاہیے۔ وہ تب ہوگا کہ ہم جو چیز میں اختلاف آ جائے آپس میں، جیسے آقا نے کہا کہ پہلی قوم اختلاف سے علاقے اختلاف میں مت پڑھو، وہ میں نے حدیثیں کئی دفعہ سنائی ہیں آپ کو، تو آدمی اس بات کو چھوڑ دے، آپ کا اتفاق رہے گا۔ وہ کرے آپ نہ کریں تو آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، سب کو اختلاف کریں گے تو اس سے آقا کو تکلیف ہوگی۔ اصل مرکز آقا ہیں خدا سے ملانے والے، تو ان کے دل کا ملال آپ کے لیے اچھا تو نہیں ہے۔ پھر آ کر کے خدا اس پر مشقت ڈالے، جو میری امت پہ مشقت ڈالے، تو ان کی مشقت عذاب میں ڈالنا، اختلاف کی باتیں، فتنے کی باتیں ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، کاغذ پڑا ہوتا، کہا اس کو پکڑو، کہتے اس نے ایسے پکڑا کاغذ، اس کو کچھ دکھانا تھا آقا نے، کہا اس پہ بس میرا نام پڑھتے رہو، صلی علی محمد۔
دکھایا کہ اگر میرے نام کی برکتیں آ جائیں تو انسان ہر مصیبت سے چھوٹ سکتا ہے، ہر مرض سے چھوٹ سکتا ہے، ہر بلا سے چھوٹ سکتا ہے۔ میں پہلے ان چیزوں کو چھوٹا تھا، نہیں سمجھتا تھا، اب بڑی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اس لیے چاہتا ہوں ساری دنیا صلی علی محمد پڑھے، مشقت ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ اور جس دن صلی علی محمد کا اثر آ گیا، تم میں خدا بھی ہے بدا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں یہ پڑھتے رہا کریں دوسری کثرت سے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ بہرحال آقا جی نے اس سے محبت کا تقاضا تھا، جیسے کہا کہ پڑھ صلی اللہ محمد، کہتے سے صلی اللہ محمد پڑھ رہی تو وہ جو مصیبت تھی سب نظر سے گر رہی تھی، دکھ رہی تھی اس کو۔ اب کسی کا یقین بنے نہ بنے سچ ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوگا اس کا تو یقین بن گیا نا۔ وہ تو اب حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو تو اتنا زبردست معجزہ یاد ہے۔ ایسے ہی کہتے ایک دفعہ آقا جی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ واقعات سے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب نظر کرم فرما دیں، آپ کوئی لکیریں ڈال دیں، جیسے ٹیڑھی ویڑھی ڈال دیں، ایسے ڈال دیں، جو مرضی کریں۔ آپ نے جو نیت اس میں کر لی ہے نا، کسی صورت کی، کسی شفا کی، کسی کی، آپ کی نظر سے، آپ کے اس خیال سے وہ سب چیز اس میں بغیر لکھے اس کا اثر آ جائے گا۔ اگر وہ ایسے آپ کو لکیر مار کے دے دے، جاؤ تم سارا دن عاملوں کی طرح پڑھتے رہو، مرتے رہو، جن نے مار دیا، اس نے مار دیا، اس نے ایسے لکیر مار کے ایسے کہہ دیا، جاؤ لے جاؤ اس کو ذرا دھو کے پی لینا، یا لے جاؤ پاس رکھ لینا، مصیبت دور ہو جائے گی اللہ کی قسم۔ تو آقا جی کی عطائیں اپنی امت پر بڑی ہیں۔ مطلب اس کا یہ نکلتا، کیا نکلتا پتہ ہے آپ کو، کہ تم جو اتنی صورتیں لکھ کے دو گے عاملوں کی طرح، پھر وہ اس کو دھوئے گا، پیے گا، تم بس لکیر مار دو، سارا نیت کر لو ہم تم پہ کرم کرتے ہیں، وہ سب اس میں تمہاری نیت سے ہی آ جائے گا، بس وہ لے جا کام ہے، تم کو کیا مشقت، یعنی یہ ہر مشقت سے چھڑا دیں گے آپ۔ اب کوئی فلانی صورت ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ساری لکھے، 10 گھنٹے لکھتا رہے اور کیا کرتا رہے، جن کی لکھے، کاروبار کی لکھے، برکت کے لیے کرتے نا لوگ چیزیں۔ مطلب یہ باتیں یاد آتی ہیں جب انسان پر خدا کا خاص کرم ہوتا ہے، اس کو ہر چیز سے نہایت چھٹی ہو جاتی ہے، وہ کچھ سیکھتا سکھاتا نہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو نے حضرت محمد مصطفیٰ کو راضی کر لیا، تو بس پتھر پر بھی پھونک دے کل واللہ سونا ہے، تو لکیر بھی مار دے، لکیر میں تو سے نیت کر اس کو فلانی چیز سے شفا ہو جائے، فلانی صورت کی برکت میں آ جائے، وہ لکیر میں ہی آ جائے گی، دے دے ان کو۔ نہ سیکھنا، نہ سکھانا، نہ چلے تو نہ ملے تو نہ کچھ۔ کسی کو تکلیف ہے، کچھ ہے، مثلاً جیسے واقعات میں ہیں کہ تیرا حکم ہمارا حکم ہوگا، تو حکم جاری کر دے اس کو، کسی شخص کو چھوڑ دو 2-3 دن میں جنات کو، وہ بھاگ جائیں گے اگر جڑا ہو تمہارے ساتھ۔ اس کے باپ کی طاقت نہیں ہے اس کے قریب ہو، نہ اتنے چلے کر تو، نہ اتنے لکھ تو، نہ اتنی پڑھائیاں آتے، نہ دھونیاں، ساری عمر طویل لندہ پھر۔ یعنی کوئی بھی چیز ہو، حضرت محمد رحمت آپ کے لیے دونوں جہاں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ باتیں میں کچھ ڈرتا بتاتا ہوں، بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں بتانے میں بڑا ڈر لگتا رہتا ہے، لیکن میری حرص ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آقا جی کا پتہ چل جانا چاہیے۔ وہ ایسے نہیں چل جانا چاہیے تخیل سے اور پڑھنے سے، کچھ اس کو نظر آئے، کوئی ان کے جیسے کہتے ہیں نا ذاتی طور سے آمنے سامنے ہو کے فائدہ اٹھائے، پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایسے سنا تو دنیا سنتی محمد علیہ السلام میں پتہ نہیں لگا، لیکن جب محبت کا مسئلہ ہوگا کچھ پتہ لگے گا۔ جس کو عشق سے آگہی ہو گئی ہے، اس کو نبی جی کا کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا۔ اب عشق سے آگہی کیسی ہوگی؟ آپ کسی سے نیت سے
ایک دم تو نہیں ہوگا محبت، ایک تو عام محبت ہے، ایک دلی محبت ہے. تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی خوشی کے کام کریں، اس کو خوش کرنے کی جو وہ چاہے وہ آپ کریں، وہ آپ سے خوش ہوتا جائے گا، محبت پیدا ہوتی جائے گی. پھر باقی باتیں کریں گے، مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے، اور آقا کا ساتھ انشاءاللہ دنیا آخرت میں رہے گا. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی لو یو کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں؟